یہ زرداری کہے گا بلاول، بلاول کا آگے بیٹھا ہوگا، ساتھ رونا بھی روتے ہیں، یوں ہم نے بڑی قربانیاں دی، تو بھائی قربانیاں نہ دو، نہ مرو، دو پارٹی کسی اور کو دے دو، آپ کے اور بھی تو ورکر ہیں نا۔ اسی طرح نواز شریف ہے، وہ بھی یہی کر رہا ہے، یہ مریم ہے اور یہ جناب حمزہ ہے اور یہ شہباز شریف ہے، اور ایک بھائی جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ڈیل کر کے آگے۔ برشکر صاحب، جیو خبر سے آپ یہ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں ورکر بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، کیا پنجاب میں آپ کوئی کنونشن کرنے جا رہے ہیں؟ پنجاب کے حوالے سے کیا لائے بولے؟ کنونشن کریں گے، 1-2 دن میں ہم اناؤنس کر رہے ہیں۔ اب تنظیموں کے بارے میں کل ہم ایک نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ نئی تنظیمیں لانچ کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھو ابھی کل تک انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد G8 کے ایریے میں PTI جو مرکزی دفتر ہیں اس میں ہوں، اور PTI کی لیگل ٹیم نیاز اللہ نیازی صاحب اور دوسرے وکلاء آئے ہیں۔ آئیے پوچھتے ہیں کہ کیا آگے کوئی پروگرس ہے۔ سر آپ یہ مجھے بتائیے کہ آج نئی اپلیکیشن الیکشن کمیشن آفس میں ان کے خلاف الیکشن کو کلعدم کرنے کے لیے دی گئی ہے، اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 2 لائنوں کے اندر میں سم اپ کروں گا۔ یہ فری ولیس ہیں، بیس لیس ہیں، ان کا بنیادی اس پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم نے پارٹی کے جو انٹر پارٹی الیکشن کرائے ہیں رولز کے مطابق 2020 کے مطابق کرائے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے رول اور پروسیجر کو اڈاپٹ کیا ہے اور ہم نے سبمیشن کرا دی ہے، اور ہم الیکشن کمیشن سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیٹ کو اناؤنس سے پہلے ہماری یہ کنسیڈر کریں گے، اور یہ فری ولیس قسم کی جو یہ کی جا رہی ہے، لنگر آن کر رہے ہیں معاملے کو، اس کو الجھائیں نہ، اور چونکہ ہم نے قانون کے مطابق اس کو فالو کیا ہے، اور یہ کوششیں نیاز اللہ نیازی صاحب کو جاتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن سیکنڈ ٹائم ان کو کرانے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑے آسان طریقے سے جو سنگل پینل آیا اور اکارڈنگ ٹو لا انہوں نے اناؤنس کیا اس کو۔ السلام علیکم، آپ کیا فرمائیں گے سر جی کہ مطلب باہر بڑے پیشن گوئیاں چل رہی ہیں کہ جناب یہ تو 15 دنوں کے اندر جی سمجھ گیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست نے جس طرح کہا کہ ہم نے بڑے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا دیا اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کے مطابق 20 ڈیز انہیں دیا۔ 20 ڈیز کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آگے جنرل الیکشن آ رہے ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ 20 ڈیز میں اب الیکشن جنرل الیکشن کا بھی شیڈول ہے۔ جی جی، کل ہم نے الیکشن کے ریزلٹ 2 دفعہ انہوں نے اعتراضات لگائے، ٹھیک ہے، اعتراضات ہمارے ریموو ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنا سرٹیفکیٹ چیئرمین ہماری پارٹی لگا کے جمع کرا دیا ہے۔ اب الیکشن کے کمیشن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو رکھے، اس کا کام ہے صرف اور صرف اس ریزلٹ کو پبلش کرے، بلے کے ساتھ پارٹی کے ریزلٹ کو پبلش کرے، پارٹی کے نام کو پبلش کرے، تاکہ ہم 8 فروری والے الیکشن میں PTI الیکشن حصہ لے سکے۔ باقی تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جس طریقے سے پچھلا جو PTI کا الیکشن ہوا، الیکشن کمیشن نے 13 ستمبر سے لے کے 23 نومبر تک 2 مہینے فیصلہ محفوظ رکھا۔ جی، ہر کسی کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے۔ میں صرف آپ کے اس میڈیا کی طرف سے جی جی الیکشن کمیشن کو میڈیا کی طرف سے یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کے تمام اعتراضات دور ہو چکے ہیں، ہم نے رزلٹ جمع کرا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن اب ہمارے بلے کے نشان کو اور اس کو پبلش کرے اور ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ بہت شکریہ۔ لیکن سر جی یہ کچھ لوگ ہوں نئے آ گئے کہ جناب جس طرح وہ ایسا بابر صاحب وہ آ گئے کہہ رہے ہیں جی نہیں، وہ میں جواب دے دیے میرے بھائی نے۔ جی، جو لوگ دیکھیں ایک ویریفائڈ ممبر ہوتا ہے، میں 1 سال اگر بار کا ممبر ہوں، جی جی، دوسرے سال میں ممبر نہ ہوں، چاہے میں پریزیڈنٹ ہی بار کا رہوں، مجھے کوئی ووٹ نہیں ڈالنے دے گا۔ یہ میرے ریٹرننگ آفیسر میرے ساتھ کھڑے ہیں، جو لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں وہ سرٹیفائڈ ممبر ہی نہیں ہے ہماری پارٹی کے۔ اچھا تو یہ کچھ سنا آج پھر سر جی چلے گئے لوگ کہ جناب نام اس کو تو بے شک جائیں، بے شک جائیں، اگر جائیں گے تو ہم الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے، ہم نے اعتراضات دور کر کے اپنے الیکشن ریزلٹ جمع کرا رہے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اسے ہمارے ریزلٹ کا سرٹیفکیٹ دے اور بلے کے نشان کو پبلش کرے۔ بس بہت شکریہ جناب۔ آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جی کہ ہمارے اعتراضات دور ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ایز سون ایز پاسبل بفور اناؤنسنگ دا شیڈیول پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ کرے، ہمارے جو الیکشن انٹر پارٹی الیکشن ہوئے ان کو کنسیڈر کرے، جتنے اعتراضات ہیں جو ریموو کر دیے ہیں ہم نے،
لہٰذا ہمیں جو ہے نا مزید التوا کے اندر پاکستانی قوم کو وشیش فنڈ میں رکھا ہوا ہے اس کو دور کرے. جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, جس طرح سے آئے روز بندے کھڑے کر کے ان کے ذریعے اپلیکیشن فائل کروائی جا رہی ہیں, تو میرا اتنا ہی کہنا ہے پاکستانی عوام تک میسج کرنا ہے کہ جنہوں نے سیاست کرنی ہے ان کو سیاست سے دستبردار کر رہے ہیں, جنہوں نے سیاست نہیں کر رہی ان سے سیاست کروائی جا رہی ہے. یہ اداروں کے ساتھ آئینی ادارے ہیں, ان کو اپنی حدود کے اندر کام کرنے دیں, انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں, ان سے مداخلت نہ کروائیں. اگر مداخلت کروائیں گے تو اس کے نتائج پاکستان کی سیاست کے لیے دور رس نتائج برآمد نہیں ہوں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. علاج اب چاروں صوبوں میں ہو گیا. اچھا جو یہ دیا آج بھی کیا ہوا, آج پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل ہوئی. ان لوگوں کو دیکھو کہ ہیلتھ کارڈ کا جو ہے, ہیلتھ کارڈ کا عام آدمی کو, بلکہ مجھے کچھ لوگ دوسری پارٹیوں کے ملے, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں کہ ہماری, بلکہ ایک نون لیگ کا تھا, اس نے کہا میری بہن بیمار تھی, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں آپ کی پارٹی کو عمران خان کے بیجم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ مجھے 10 لاکھ روپے اس کارڈ پہ ملا اور میں نے اپنی بہن کا ٹریٹمنٹ کرائی ہے. ابھی کچھ چند دن پہلے مجھے بندہ ایک بتا دے, کوہستان کے علاقے میں گیا اور پہاڑ کے اوپر وہ 4 گاڑی تھی, اوپر ایک گھر تھا, ایک جھنڈا لگا ہوا تھا, ایک بزرگ سے میں ملا ہوں, تو میں نے کہا آپ نے جھنڈا کیوں لگایا پی ٹی آئی گیا, تو اس نے کہا جی آپ آئے. وہ اندر سے ایک عورت آئی بولی, اس کو ملایا, کہتے جی میری ماں ہے, میرے پاس تو پیسے نہیں تھے, مجھے 10 لاکھ ملا. جی یار دیکھیں کہ ہیلتھ کارڈ کو بھی پیچھے کر رہے ہیں جو ایک عام آدمی کو فائدہ ہو. پھر جو لنگر خانے بنے ان میں دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو آ کے لوگ بیٹھتے تھے, لوگ آ کے جو غریب لوگ جن کے پاس پیسے نہیں تھے وہ آ کے ٹھہرتے تھے رات کو. کتنے لوگ تھے جو مختلف جگہ پہ جاتے تھے, لوگوں کو فیسلٹی دی ہر ٹائم. لوگوں کو شام کو یہ پتا تھا کہ فلاں پوائنٹ کے اوپر جو لنگر خانے ملے ہمیں وہ مل جائے. پھر ان کا کام دیکھیں کہ جتنی ایکسپورٹ ہوئی ہے, ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے. کووڈ کے زمانے کے اندر تمام ملک اپریشیٹ کیا عمران خان کی پالیسی کو کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے اس نے ملک کو بچایا ہے, اور انڈیا جیسے ملک نے ہم سے چیزیں منگوائی, ساری ایکسپورٹ آپ کے گلوز, سینیٹائز, ہر چیز پاکستان سے گئی. جتنی پالیسی تھی, مراد ہے کہ عمران خان کی پالیسی جتنی سی اچھی تھی, جتنی میں تو ایڈوکیٹ جنرل جاتا رہا ہوں ان کے پاس, جتنی وہ بنا کے بیٹھا تھا ساری اصلاحات وغیرہ, ساری اس کی اصلاحات کا یہ تھا کہ پیچھے بیوروکریٹس تھے, ان اصلاحات کو روکا ہوا تھا, چاہے وہ سول سروس میں تھی, جہاں جہاں بھی اصلاحات تھی وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہا تھا. لیکن لوگ تو اس کے خلاف تھے, اور کہ یہ جو خلاف تھے انہوں نے تو یہ کرنا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب جو حالات جا رہے ہیں, خان کا تو ویژن یہ ہے کہ آپ سارے لوگ یورپ میں رہ کے پورے لوگوں کو, عوام کو اٹھایا جائے. لیکن جو 300-400 لوگ بیٹھے ہیں, مافیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے اپنے دانتوں کو, میں کہتا ہوں کہ اپنے جبڑوں کے اندر پھنسایا ہوا ہے کہ اگر پاکستان نکل گیا تو ہم فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو عمران خان ان کے جبڑوں سے نکال کے عوام کو دینا چاہتا ہے کہ عوام جو ہے وہ لوگوں پر ہے. لیکن اس طریقے تو مختلف, اب دیکھو پارٹی کو ہٹانے کے لیے مختلف حل کرنے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ آؤٹ ہو جائے. لیکن آپ جیسے لوگ, ہم خوش قسمت ہے کہ لوگ اس مشکل حالات میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی لوگ آنا چاہتے ہیں, اس کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ چند یہ مشکل حالات تو آتے ہی رہتے ہیں. ہمیں تو اپنی زندگی میں کتنے مشکل حالات ہیں, مشکل حالات سے وہ کلا عوام کھڑی ہو گئی اور تھوڑی سی خوف کی فضا کو توڑتی ہے, تو انشاءاللہ ہم ان حالات ان اپوز کر کے دیتے ہیں. کوئی کنسٹیٹیوشن کوئی نہیں ہے, 4-5 نام ہے, حمزہ شریف, حمزہ ہے, مریم ہے, نواز شریف ہے, اور وہ رزلٹ ہے. اس طرح دوسری پارٹیوں ہے. اور ایک اور ان کو اور خوف ہوا ہے کہ ہم نے جو اپنے ورکر کو ایجوکیٹ کر دیا ہے کہ جمہوری انداز پارٹیوں کے اندر بھی ہونا چاہیے. اب دونوں پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں جن کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے, وہ اس سے خوف زدہ ہیں کہ اگر یہ جمہوری انداز پارٹیوں کے اندر چلا گیا تو ہم جو بیٹھے ہیں ڈکٹیٹر, یہ فارغ ہو جائیں گے. اچھا سر, ملک بھر میں اب تک کم و بیش 10 درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیے جانے کے لیے. اوپر سے ایک پرس بابر صاحب نے جس دن انتخابات ہوئے اسی دن ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور اس پہ بھی اعتراضات اٹھائے. آج انہوں نے اب سے تقریباً آدھا گھنٹہ 40 منٹ قبل جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کرتے ہوئے وہاں پر بھی پریس کانفرنس کی, اور وہ تو بڑے ویلڈ قسم کے کوشچن اٹھا رہے ہیں. انہوں نے فیصلہ بھی اٹھا رکھا ہے کہ میں پارٹی کا رکن ہوں. دیکھیں میں اس کا بتاتا ہوں, جو میڈیا کو ویلڈ قسم کے کوشچن لگ رہے ہیں نا, شاید جو 23 نومبر 2023 کا آرڈر ہے نا ECP کا, وہ کسی نے نہیں پڑھا. وہ کہتے ہیں جی وہ کونسل نہیں بنائی, یہ اعتراض ہے, فلاں ہے. وہ ہم نے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اب 2019 کے مطابق الیکشن کریں, اس میں تو کوئی کونسل کا ذکر نہیں ہے. میں چیزیں جب اگر الیکشن کمیشن بلاتا ہے تو ہم ساری چیزوں کو ڈیفینڈ کریں گے. دوسری بات یہ ہے
کہ ایک آدمی 1 سال ممبر ہوتا ہے، مثلا بطور میں اپنے وکیل بتاتا ہوں، میں 1 سال ممبر ہوں، اگلے سال میں بار کے ڈیوز جمع نہیں کرواتا تو میں جتنے پرانا ممبر ہوں میں ووٹ ڈال دوں گا۔ بابرس اکبر سے میں جو آپ یہ بتائیں، ہمارے پاس ہمارا الیکشن ویسے نہیں ہوتا پی ٹی آئی کا، میں نے 3 الیکشن کروائے ہیں، ویریفائڈ ووٹر ممبر ہوتا ہے، جو بندے لوگ کھڑے ہیں وہاں شور ڈال رہے ہیں، آپ آ کے ویریفائڈ ممبر ہیں، آپ اس کے اپنا ہماری پارٹی کے، تو آپ بیٹھ کے اعتراض کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس کیونکہ پینل ہوتا ہے، پینل کا اگر ہمارے پاس پیپر آئے اور پیپر ویسے نہیں آئے، اسی دفتر کے اندر اس کے پرپوزر بھی تھے اور سیکنڈر بھی تھے، اور پیپر جمع ہوئے، ریٹرننگ آفیسر نے اگر کوئی اعتراض تھا وہ سن سکتے تھے، اپیل ہوتی تو میں سنتا، اور تمام پیپر جمع کر کے اکاڈمک رول پھر مجھے ڈکلیریشن فارورڈ کی، پھر میں نے اس کو فائنل کیا اور اس کو ریزولوشن کو اناؤنس کیا ریزولوشن کی شکل میں۔ تو میرا خیال ہے دیکھیں آپ تمام، آپ میڈیا ہیں، آپ جائیں نکالیں ان کے، کمپیئر نہیں کرتے، نہ کوئی کنسٹیٹیوشن فالو کرتا ہے، اے این پی بڑی جماعت ہے، مولانا صاحب ایک بڑی جماعت کو لے کے چل رہے ہیں، ایم کیو ایم کو دیکھ لیں، میں تو حیران تھا، کل ایک پارٹی نے لیگل ایڈوائزر کو بھی ان اپوزڈ کیا ہوا تھا۔ تو ایسے اندر آپ جا کے دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے اس طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں پارٹیوں کے اندر، کوئی جمہوری انداز نہیں۔ اور کون چاہتا ہے، زرداری چاہتا ہے کہ میرا بلاول نہ ہو؟ ہاں، لاسٹ میں کہوں گا عمران خان کو سلام کریں، سیلوٹ کریں، وہ ہمارا دوست ہے، بیرسٹر ہے، وکیل ہے، اس نے کہا کہ یہ میرا چیئرمین ہوگا۔ لوگ باہر کہہ رہے تھے کہ علیمہ خان ہوگی، بی بی بشرا ہوگی، قاسم ہوگا یا سلیمان ہوگا، کوئی ہوا ہے؟ یہ ہے موروثی سیاست کو ختم کرنا، یہ کبھی بھی ختم نہیں کرے گا۔ یہ زرداری کہے گا بلاول کا آگے بیٹھا ہوگا، ساتھ رونا بھی روتے ہیں، وہ ہم نے بڑی قربانیاں دی، تو بھائی قربانیاں نہ دو، نہ مرو، دو پارٹی کسی اور کو دے دو، آپ کے اور بھی تو ورکر ہیں نا۔ اسی طرح نواز شریف ہے، وہ بھی یہی کر رہا ہے، یہ مریم ہے اور یہ جناب حمزہ ہے اور یہ شہباز شریف ہے، اور ایک بھائی جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ڈیل کر کے آ گیا۔ اور اب ہمیں باتیں ہو رہی کہ جس پارٹی کے ساتھ ہے وہ، کیونکہ جو ان کے ساتھ ڈیل ہے اب آپس میں لڑائی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ نہ پی ایم بنے، وہ چاہتا نہیں ہے، اور میرا خیال ہے پی ایم تو انشاءاللہ عمران خان ہی بنے گا، اور صرف پی ایم اس طرح نہیں بنے گا، وہ جس طریقے آ رہا ہے پوری عوام اس کے ساتھ آ رہی ہے انشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، نیک دعاؤں کے نال ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے نے والا۔